السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ اسٹرکچر پرسنالٹی بائی فرائڈ۔ فرائڈ نے پرسنالٹی کی ساخت میں 3 نظام بتائے ہیں: اڈ، ایگو اینڈ سپر ایگو۔ اڈ جو ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی طور پر اڈ بچے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہمارے اندر جتنی بھی خواہشات وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اڈ میں پائی جاتی ہیں، اور اڈ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی خواہشات ہیں وہ ہر وقت اس کی فوری سیٹسفیکشن چاہتی ہے۔ اڈ کی اگرچہ کوئی آواز نہیں ہوتی، مگر اس کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آرگنز میں بیلنس برقرار رہے، لائک بھوک، پیاس، عضویہ کا فوراً خوراک طلب کرنا ایکسیکٹرا۔ اڈ میں موجود سائیکک انرجی ہوتی ہے جو ہمارے کردار کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے، جس کو لیبیڈو کہا جاتا ہے۔ چونکہ اڈ کا تقاضا ہر لحظہ تک کے اس کردار کی نہ صرف تکمیل کرنا بلکہ فوری تکمیل کرنا ہے، اس لیے اڈ پلیئر پرنسپل پر عمل پیرا ہوتی ہے تاکہ اسٹریس سے فوری نجات حاصل کی جا سکے۔ اڈ چونکہ انکانشیس حصہ ہوتی ہے، لہٰذا ایکسٹرنل سچویشن سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، لیکن جو سچویشن پیدا ہوتی ہے یہ اس میں پرسکون کیفیت چاہتی ہے، لائک فوراً اسٹریس کو دور کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے جو خواہش بھی ابھرتی ہے انسان کے اندر، تو اڈ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی سے اس کو سیٹسفائی کر لیا جائے۔ اڈ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جو خواہش ہے یہ ہمارے مورلی سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہے یا ان ایکسیپٹیبل۔ اسی لیے جب کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو ساتھ ہی اسٹریس پیدا ہوتا ہے، یہ فوراً اس اسٹریس کو دور کرنا چاہتی ہے۔ اڈ ہر ابھرنے والی وشز کو فوری تسکین چاہتی ہے۔ وہ اڈ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ وش ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہے یا ان ایکسیپٹیبل، وہ جسٹ اس کی سیٹسفیکشن چاہتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے ایگو۔ اڈ اور سپر ایگو کے درمیان جو بیلنس قائم کرتی ہے وہ ایگو قائم کرتی ہے۔ فرائڈ کا کہنا ہے کہ یہ پارٹ جو ہے فرد کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یہ حصہ جو ہے کانشیس ہوتا ہے۔ اب اڈ کی جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ایگو وہ دیکھتی ہے کہ جو خواہشات پیدا ہوئی ہے وہ سوسائٹی کے مطابق ایکسیپٹیبل ہے یا ان ایکسیپٹیبل ہے۔ وہ جائز طریقے ڈھونڈتی ہے جس کے اکارڈنگ ان خواہشات کو پورا کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے اس کو ریئلٹی پرنسپل کے تحت کام کیا جاتا ہے۔ ایگو 2 طرح کی مدد سے ضروریات اور خواہشات کی تسکین تلاش کرتی ہے، ایک ہے ریئلٹی ٹیسٹنگ اور ایک ہے سیکنڈری پروسیس۔ ریئلٹی ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو خواہش پیدا ہوئی ہے تو ایگو یہ دیکھتی ہے کہ ایسے کون سے ایکسیپٹیبل طریقے ہیں جن سے اس خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایگو کی جو حیثیت ہے وہ ایک ایگزیکیوٹیو کی ہوتی ہے، کیونکہ فرد کے کردار کو کنٹرول کرتی ہے، صرف ایسے کاموں کو کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں۔ ایگو کا جو کردار ہے وہ حقیقت پسندانہ ہوتا ہے، یہ اڈ کی خواہشات کو ایک خاص طریقے سے کنٹرول کر کے رکھتی ہے اور اس وقت تک کنٹرول کرتی رہتی ہے جب تک کہ اڈ جو ہے وہ اسٹریس کو برداشت کرتی ہے، اور ایسے ویز ڈھونڈتی ہے ایگو جو ہماری سوسائٹی کے مطابق ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، ان طریقے سے ان خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہ اڈ اور سپر ایگو ان دونوں کے درمیان جو اسٹریس ہوتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان دونوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے سپر ایگو۔ جب بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے اندر سپر ایگو ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب والدین، مذہب اور معاشرہ، یہ 3 چیزیں جب بچے کو اچھی اقدار وغیرہ سکھاتے ہیں، اس کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہیں اور کیا چیز ان ایکسیپٹیبل ہے، تو آہستہ آہستہ یہ سپر ایگو کو ڈیولپ کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے۔ پیرنٹس اور سوسائٹی جب بچے کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، تو بچہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سپر ایگو کی ڈیولپمنٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی 2 ایسے پوائنٹس ہیں جو سپر ایگو کے ساتھ ہی ڈیولپ ہوتے ہیں، ایک ہے ضمیر اور ایک ہے ایگو آئیڈیل۔
ضمیر جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو انٹینشنلی طور پہ اس کو ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو یہ وہ ضمیر ہوتا ہے جو ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ ہم سے یہ چیز غلط ہو گئی ہے، اس پہ ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے یا ہمیں اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے ایگو آئیڈیل۔ یہ اچھے اور اخلاقی کردار ادا کرنے پر ڈیولپمنٹ اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ فرد میں کمال پسندی پیدا کرتی ہے اور اسی وجہ سے جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ سوشلی اور مورلی طور پر سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ سپر ایگو کا کام جو ہے وہ ایڈ کی غیر اخلاقی اور سیکشول وشز جو ہوتی ہیں ان کو روکتا ہے اور صرف ان خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے جو ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں۔ ہر انڈیویجول کے اندر اس کی پرسنالٹی میں یہ 3 فیکٹرز پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی شدت ہر انسان میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر جن کے لوگوں کے اندر ایڈ زیادہ اسٹرانگ ہوگی تو وہ لوگ بالکل یہ نہیں دیکھتے کہ کیا چیز صحیح اور کیا غلط ہے، ان کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ اس کو کر ڈالتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جس طرح چوری وغیرہ کرتے ہوتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بھوک لگنے پر وہ کسی دوسرے سے چھین کر کھا لیتے ہیں، تو ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایڈ کی جو وہ پاور جو ہوتی ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان تینوں فیکٹرز میں بیلنس رہے گا تو انسان کی جو صحت ہے وہ ٹھیک رہے گی اور وہ نارملی صحیح رہے گا۔ اس لیے ایسے انسانوں کو کوئی بھی نفسیاتی مسائل کا شکار نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو ایک بیلنس وے میں رکھا ہوتا ہے۔ ایگو کا کام ہے ایڈ اور سپر ایگو کے درمیان بیلنس قائم کرنا۔ اگر ایگو ویک ہو جاتی ہے تو انڈیویجول ریالٹی کو پورا نہیں کر پاتا۔ اگر ایڈ اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو سپر ایگو ویک ہو جاتی ہے، جس سے انڈیویجول سے ایسی خواہشات کا اظہار کرتا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کے مطابق ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے۔ اگر سپر ایگو اسٹرانگ ہو جائے تو ایڈ کی جو وشز ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اور وہ ایسے راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ان ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، جس سے فرد میں انزائٹی اور اسٹریس کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ سپر ایگو وشز کو ریپریس کر دیتی ہے اور ایگو کے اسٹرانگ اور ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ایڈ اور سپر ایگو میں کنفلکٹ نہیں ہوتا اور انڈیویجول جو ہے وہ اپنی خواہشات کو ایک ایکسیپٹیبل وے میں لے کر چلتا ہے اور حقیقت کے مطابق اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایگو کی کمزوری سے اسٹریس اور انزائٹی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایگو اگر ایڈ کے زیر اثر آ جائے تو ایسے سمٹمز پیدا ہوتے ہیں جو کہ فرد میں مورل انزائٹی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ جب انڈیویجول میں مورل انزائٹی پیدا ہوتی ہے تو انڈیویجول سے ایسے ڈیفنس میکانزم یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی خامیاں اور غلطیوں کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فرائڈ کے ڈیفنس میکانزم بتاؤں گی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔